بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبدالرحمن بن غنم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے بہترین بندے وہ ہیں جن کو دیکھ کر اللہ یاد آئے، اور بدترین وہ ہیں جو چغلی کرتے ہیں اور دوستوں میں جدائی ڈالتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے پاک دامن بندوں کو کسی گناہ یا کسی پریشانی میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی وصیت فرما دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ نہ کیا کرو۔ وہ شخص بارہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی دریافت کرتا رہا کہ کوئی وصیت فرما دیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر مرتبہ یہی کہتے رہے، غصہ نہ کیا کرو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طاقتور وہ شخص نہیں جو اپنے مقابل کو پچھاڑ دے، بلکہ طاقتور وہ ہے جو اب غصے کی حالت میں اپنے آپ پر قابو پا لے۔ ایک جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غصہ شیطان کے اثر سے ہوتا ہے، لہذا کیونکہ شیطان آگ کی پیدائش ہے اور آگ پانی سے بجھتا ہے، لہذا تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اس کو چاہیے کہ وضو کر لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی کو غصہ آئے اور اگر وہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، اگر بیٹھنے سے غصہ شانت ہو جائے، ٹھیک ہو جائے تو ٹھیک، ورنہ لیٹ جائے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جس حالت کو اختیار کرنے سے ذہن کو سکون ملتا ہو، اس حالت کو اختیار کر لیں تاکہ غصے کا نقصان کم سے کم ہو۔ حضرت ابو سعد اور حضرت ابن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غیبت زنا سے زیادہ برا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ غیبت کرنا زنا سے کیسے برا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زنا اللہ تعالیٰ سے زنا کرنے والا اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتے ہیں، مگر غیبت کرنے والے کو جب تک وہ شخص معاف نہ کر دے جس کی غیبت کی گئی ہے تو اللہ تعالیٰ اس وقت تک اس کو معاف نہیں کرتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک بدبو اٹھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو یہ کیسی بدبو ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بدبو اس شخص کی ہے جو لوگوں کی غیبت کیا کرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلمہ ابن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جنازہ لایا گیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نماز جنازہ پڑھا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا اس میت کے اوپر کسی کا قرض ہے؟ تو لوگوں نے فرمایا کہ نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھا دی۔ پھر دوسری مرتبہ ایک جنازہ لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ کیا اس میت کے اوپر کسی کا قرض ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ جی ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے کہ تم اپنے ساتھی کی نماز جنازہ پڑھ لو۔ تو اس میں سے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں ان کے قرض کا ذمہ اپنے سر لے لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ بھی پڑھا دی۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص کسی سے ادھار لے اور اس کی نیت ادا کرنے کی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے ادا فرما دیں گے، اور اگر کوئی شخص ادھار لے اور اس کی نیت ادا کرنے کی نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے مال کو ضائع فرما دیں گے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے ادا فرما دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ادھار کی ادائیگی میں اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائیں گے، اور اگر وہ زندگی میں ادا نہ کر سکا تو اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کی طرف سے ادا فرمائیں گے۔ اور دوسرا یہ کہ اس کے مال کو ضائع کر دیں گے کہ اس کی بری نیت کی وجہ سے اس کو جانی یا مالی نقصان اٹھانا پڑے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مقروض کے ساتھ ہیں یہاں تک کہ وہ اپنا قرض ادا کر دے، بشرطے کہ وہ قرض کسی ایسے کام کے لیے نہ لیا ہو جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہ ہو۔ حضرت عبداللہ بن ابی ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے 40,000 روپے قرض لیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب مال آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے واپس کر دیا، پھر مجھے دعا دیتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اہل و عیال اور مال میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزرے تو ارشاد فرمایا کہ ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور عذاب بھی کسی بڑی چیز کی وجہ سے نہیں ہو رہا کہ جس سے بچنا مشکل نہ ہو۔ فرمایا کہ ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغلخوری کرتا تھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں معراج پر گیا تو میرا گزر کچھ ایسے لوگوں پر ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے، جن سے وہ اپنے چہروں اور اپنے سینوں کو نوچ رہے تھے۔ میں نے عرض کیا کہ جبرائیل علیہ السلام یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے گوشت کھایا کرتے تھے، لوگوں کے گوشت کھایا کرتے تھے، یعنی چغلخوری، غیبت کیا کرتے تھے اور آبرو ریزی کیا کرتے تھے۔